حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ ہوئے۔ تمام مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بخوشی بیعت کی۔ 6 مہینے تک آپ نے امور خلافت کو احسن طریقے سے انجام دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نیابت کو کما حق کا ادا فرمایا۔ حضرت امام حسن کی خلافت کی مدت اگرچہ صرف 6 ماہ ہے، لیکن ان چند مہینوں میں آپ نے انتہائی اثار اور قربانی سے کام لے کر اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کے لیے سمجھدار مسلمان تا قیامت حضرت امام حسن کے شکر گزار رہیں گے۔ اپنی خلافت کی قربانی دے کر نئے سرے سے مستحکم کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دوستی اور مسلمانوں کے خون کی حفاظت اور ان کو جنگوں کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے امام حسن نے جو قربانی دی وہ قابل قدر ہے۔ ابن سعد، عمران ابن عبداللہ اور ابن طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت امام حسن کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم مبارک کے درمیان سورۃ قل ھو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ بیان کرنے سے کئی عزیز تو خوش ہوئے، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر یہ واقعی خواب دیکھا ہے تو حضرت امام کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح واقع ہوئی کہ انہی دنوں میں آپ کو زہر دے دیا گیا۔ زہر کے اثر سے اسال لاحق ہوئے اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسال میں خارج ہونے لگے، جس سے کہ آپ کو 40 دن تک سخت تکلیف رہی۔ آپ کے برادر عزیز حضرت امام حسین علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا کہ کیا تم زہر دینے والے کو قتل کرو گے؟ جواب دیا بے شک۔ پھر حضرت امام حسن نے فرمایا کہ جس کے متعلق میرا گمان ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے خوب بدلہ لے لے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ وفات سے قبل آپ نے حضرت امام حسین کو وصیت کی، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خلافت اور امامت عظمیٰ دونوں چیزیں ہمارے خاندان میں جمع ہونا ہمارے لیے ضر رساں ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد کوفہ کے فریب کار لوگ آپ کو خلافت کے لیے ابھاریں گے اور بعد میں دھوکہ دیں گے، ان سے ہوشیار رہنا۔ اس کے بعد زہر زیادہ اثر کر گیا اور آپ کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم یعنی حضرت امام حسن کو بے قراری زیادہ ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے عرض کیا اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہے؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن نے فرمایا اے پیارے حسین، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں کہ آج تک جس کی مثال نہیں دیکھی تھی، اور مخلوق الہی میں ایسے خلق کو دیکھ رہا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ اس بات کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کے پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی کا تذکرہ بھی کیا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، اور کوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے عائشہ صدیقہ سے درخواست کی تھی کہ روزہ اطہر میں میرے مدفن کی جگہ عنایت ہو جائے تو انہوں نے منظور فرما لیا۔ میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں پھر عرض کیا جائے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسا نہیں چاہیں گے۔ اگر وہ ایسا کریں تو لڑائی نہ کرنا اور مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اس وقت
आपकी उम्र 45 साल 6 माह और चंद रोज की थी कि 5वें रबीउल अव्वल 49वीं हिजरी को इस दार नापैस से मदीना तैयबा में जहर के असर से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी वफात पर सारी ममलकत इस्लामिया में गम और अफसोस किया गया। मदीने के बाजार बंद हो गए और शहर में सन्नाटा छा गया। आपकी तमन्ना थी कि अपने नाना के कदमों में दफन होते। हजरत आयशा ने बखुशी इजाजत दे दी थी, लेकिन मरवान न माना और नौबत यहां तक पहुंच गई कि हजरत इमाम हुसैन और इनके साथियों ने हथियार पहन लिए। इस वक्त हजरत अबू हुरैरा ने उन्हें भाई की वसीयत याद दिलाकर हथियार रखवाए। आपके जनाजे के साथ इस कदर हजूम था कि इससे कबल मदीना में कभी नहीं देखा गया था। अब ये फरजंद रसूल जन्नतुल बकी ने अपनी वालिदा मोहतरमा के कदमों में